بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. السلام عليكم الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهدي إلى يوم الدين. باب من غزا بصبي للخدمة. یہ باب کسی بچے کو اپنی خدمت کے لیے جنگ میں ساتھ رکھنے کے بیان میں. اس باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کو بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے میں ایک بچے کو اپنے ساتھ رکھا اور وہ آپ کی خدمت کیا کرتے تھے. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة التمس غلاما من غلمانك يخدمني حتى أخرج إلى خيبر. فخرج بي أبو طلحة مردفيا وأنا غلام رهقت الحلم فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل فكنت أسمعه كثيرا يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن یا من الهم والحزن. الحزن والحزن دونوں طرح سے اس کو پڑھا جاتا ہے. والعجز والکسل والبخل والجبن یا والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. ثم قدمنا خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسا فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى إذا بلغنا سد الصهباء حلت فبنى بها ثم صنع حيسا في نضع صغير ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آذن من حولك. فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب فسرنا حتى إذا أشرفنا على المدينة نظر إلى أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه ثم نظر إلى المدينة فقال اللهم إني أحرم ما بين لابتيها بمثل ما حرم إبراهيم مكة اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ننیال کی طرف سے رشتے میں بھی آپ ہوتے تھے. وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. امام بخاری اپنے شیخ قتیبہ بن سعید بن جمیل الثقفی سے روایت کرتے ہیں اور وہ روایت کرتے ہیں یعقوب بن عبد الرحمن بن محمد القاری الاسکندرانی سے. وہ روایت کرتے ہیں عمرو بن ابی عمرو مولا المطلب سے اور وہ سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لأبی طلحہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ سے کہا. ابو طلحہ یہ حضرت انس بن مالک کے والد ہوتے تھے مگر حقیقی والد نہیں، اس لیے کہ حضرت انس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور حضرت ام سلیم یہ ان کی والدہ تھی، ان کا نکاح حضرت ابو طلحہ سے ہو گیا تھا جو مشہور انصاری صحابی تھا. تو گویا کہ وہ ان کے والد ہوتے تھے. التمس غلاما من غلمانک، التمس غلاما من غلمانک، کہ آپ بچوں میں سے، آپ کے بچوں میں سے کسی بچے کو دیکھیں یخدمنی حتی اخرج الى خیبر،
جب میں خیبر کے لیے نکلوں تو وہ میری خدمت کریں گے۔ فخرج بی ابو طلحہ مردفیا، تو حضرت ابو طلحہ نے مجھے اپنا ردیف بنا کر نکل گئے۔ یعنی حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ نے مجھے اپنے سواری پر پیچھے سوار کر لیا اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے مجھے ساتھ لے لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پہلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا ہی کرتے تھے مدینہ منورہ کی موجودگی میں۔ وَأَنَا غُلَامٌ رَاحَقْتُ الْحُلُمَ، اور میں بچہ تھا، بلوغت کے قریب پہنچا تھا۔ مراہقت عربی زبان میں کہا جاتا ہے اس کو جو بلوغت کے قریب پہنچے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا، بلوغت کے قریب پہنچ چکا تھا۔ فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا اذا نزل، جب بھی آپ کہیں پر اترتے تھے سفر کے دوران۔ فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ كَثِيرًا يَقُولُ، اور میں بکثرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلمات یا یہ دعا پڑھتے ہوئے سنتا تھا۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، یا من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور بکثرت ان کلمات کو پڑھتے تھے کہ اللہ میں ہر قسم کے غم سے اور ہر قسم کی پریشانی سے اور ہر قسم کی عاجزی سے اور سستی سے اور بخل سے اور بزدلی سے اور قرض کے بوجھ سے اور کوئی شخص مجھ پر غالب آ جائے میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بہت ساری دعا ایسی ہے جس کو معوذات کہا جاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف چیزوں سے پناہ مانگتے تھے، مختلف دعاؤں کے ذریعے سے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزوں سے پناہ مانگی ہے۔ حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 کے قریب چیزوں سے پناہ مانگی ہے مختلف مواقع پر، اور معوذات الرسول کے نام سے لوگوں نے مستقل اس پر کتابیں لکھی ہے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے۔ خاص طور پر ہمارے اس زمانے میں کثرت فتن کی وجہ سے معوذات الرسول کو ہمیں یاد کرنا اور اس کا کثرت سے ورد کرنا چاہیے، اس لیے کہ فتنوں کے زمانے میں ایسی چیزوں سے بچنے کے لیے دعا کرنا یہ انسان کے لیے خاص طور پر طالب علم، عالم اور مسلمان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ جو دعا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادعیہ صباحیہ اور مسائیہ میں بھی اس کا شمار کیا جاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں جن دعاؤں کا التزام کرتے تھے ان دعاؤں میں، اور شام کو جن دعاؤں کو پڑھا کرتے تھے ان دعاؤں میں سے بھی یہ ایک دعا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، کہ میں پناہ مانگتا ہوں ہم اور حزن سے۔ اگر کوئی معمولی سی پریشانی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں، اور بڑی پریشانی ہے تو اسے حزن کہتے ہیں۔ تو چھوٹی بڑی ہر قسم کی پریشانی سے، جس سے ٹینشن آئے، جس سے ڈپریشن میں آدمی چلا جائے، جس سے انسان کسی ایسی مصیبت میں مبتلا ہو جاوے کہ وہ ذہنی الجھن کا شکار ہو جائے۔ ہمارے زمانے میں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اچھے لوگ تقدیر پر صحیح ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کے فیصلے پر رضامندی نہ ہونے کی وجہ سے، جس کو رضا بالقضاء کہا جاتا ہے، اس میں کمی کی وجہ سے چھوٹی باتوں کو ٹینشن لے لیتے ہیں اور پھر کسی بھی قسم کے اقدام اٹھانے پر کیا ہو جاتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے کہ انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہو تو ہر قسم کی مصیبت پر انسان کیا کرتا ہے، صبر کرتا ہے، ہر قسم کے حالات کا وہ کیا کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ ڈپریشن میں آج کا انسان بکثرت مبتلا ہو رہا ہے، عوام، خواص، مالدار، غریب، عالم، جاہل، ہر قسم کے لوگ ڈپریشن کا شکار ہے۔ اس کی دو وجہ ہے، ایک تو قضاء اور قدر اور تقدیر پر ایمان میں زہد، اور دوسرا اپنی حاجتوں اور اپنی ضرورتوں کو اللہ کے سامنے بیان کرنا۔ دعا ہی نہیں کرتے، فرصت نہیں ہے دعا کرنے کے لیے، سارے کام کے لیے فرصت ہے،
مگر آج کے انسان کے پاس دعا کے لیے فرصت نہیں، ٹائم نہیں ملتا ہے، جبکہ گھنٹوں انسان موبائل میں، کرکٹ میں اور لغو چیزوں کے اندر میں گھنٹوں صرف کر لیتا ہے، لیکن اس کو یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ 10 منٹ مغرب سے پہلے مسجد میں جا کر اللہ سے دعا مانگے، اس لیے کہ ساری چیزیں ہلکی ہوتی ہے۔ ڈپریشن اور پریشانیاں اور ٹینشن یہ ہلکا ہوتا ہے جب انسان اللہ کے سامنے اپنی چیزوں کو بیان کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو حضور نے فرمایا کہ الدعاء سلاح المومن، کہ دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار، اس سے بڑا کوئی ہتھیار ہو سکتا۔ آپ نے بدر میں شکست ہوئی، صحابہ نے محنت کی، جد و جہد کی، سب کچھ کیا، لیکن اس میں سب سے بڑا رول کس کا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کا۔ حضور نے یہاں تک کہہ دیا ان تهلك هذه العصابة لن تعبد ابدا، اے اللہ یہ 313 لے کر میں آیا ہوں، اگر یہ آج ختم ہو گئے تو یاد رکھ قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں فمکثت ید رسول اللہ، میں نے حضور کے ہاتھ پکڑ لیا، کہا کہ انجز اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، کہ اب آپ کی دعا قبول ہو گئی، اس سے زیادہ آپ اللہ سے، اللہ کا اور اللہ کے رسول کا معاملہ حضور کہہ سکتے تھے۔ تو دعا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں جا رہے ہیں اور آپ حضرت انس بن مالک فرما رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ بکثرت یہی اپنی زبان سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل، اور عاجزی سے کہ کوئی بھی ایسا کام میرے سر پر پڑ جاوے کہ جس کو کرنے سے میں عاجز ہو جاؤں، یا اللہ اس سے میں پناہ مانگتا ہوں، والکسل، والکسل، اس کو والکسل پڑھا، اس کا ضبط ہے الکسل، اور سستی سے۔ آج کا انسان دنیا کا سب سے بڑا سستا، ہر آدمی سستی کا اور غفلت کا شکار ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کا مسلمان غفلت کا شکار ہے، اگر یہ سستی اور غفلت سے نکل جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو عروج سے روک سکتی نہیں، مگر کسی کو کچھ کرنا ہی نہیں۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ آرام سے بیٹھے بیٹھے اس کی ساری آرزویں اور تمنائیں پوری ہو، اور تمنا اور آرزوؤں سے دنیا میں کچھ ہوتا کب؟ جب آدمی تمنا اور آرزو کر کر میدان میں کودے اور میدان میں آ کر انسان حالات کا مقابلہ کر کر آگے بڑھے تو کچھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے حضور کو معلوم کہ انسان کی کمزوری ہے کہ انسان سستی کرتا ہے، تو اس لیے کہا کہ والکسل والبخل، اور بخل سے پناہ مانگا۔ اس لیے کہ ایک تو انسان کے پاس مال ہوتا نہیں زیادہ، اور جب آتا ہے تو پھر انسان اسے چھوڑتا نہیں، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ خود ہی اکیلا ہڑپ کر جائے، اور ایسے بھی دنیا کے اندر میں بخیل ہوتے ہیں کہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے۔ جریر بہت بڑے شاعر تھے، ان کا باپ کتاب البخلا میں سے تھا۔ عثمان جاہز کو بھی پتہ نہیں کیا سوچی، تو انہوں نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے کتاب البخلا۔ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 جلد میں، کتنی جلد میں سارے بخیلوں کے قصے کیا کر دی اس نے جمع کی۔ تو جریر کا باپ کو دیکھا کسی نے، جریر بہت بڑے شاعر گزرے، دیہاتی تھے، کسی نے دیکھا کہ وہ اونٹ سے دودھ پی رہے ڈائریکٹ، ایسا کرتے ہیں دودھ نکال کے ڈائریکٹ منہ میں، تو اس نے دیکھ لیا، بولے بیٹا کیا کرتا ہے؟ تو کیا بولتے ہیں معلوم؟ بولے برتن میں نکالو، دودھ کی آواز آئے تو آزو بازو میں سے کوئی لینے کے لیے نہیں رکھے۔ ایسے بھی دنیا میں کیا ہوتے ہیں؟ بخیل ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں امام البخلا۔ طرح طرح کے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخل سے پناہ کہا کہ نہیں، سخاوت یہ اچھی صفت ہے اور بخل یہ بری صفت ہے، اللہ نے دیا ہے۔ اسی لیے اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کو معلوم کہ انسان کو حضرت الانفس الشح، شح بھی بخل کو کہتے ہیں۔ بخل اور شح میں فرق ہے، بخل کو لغویہ میں دیکھ لو جا کے۔ تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس سے پناہ مانگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم کہ یہ انسان کے ویک پوائنٹ، انسان کی کمزوری ہے کہ انسان، اسی لیے اللہ کیا فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، ہم نے دیا اس میں سے خرچ کر۔ ایمان کے پیٹ سے تو لے کر آیا نہیں، جو کچھ ملا کس نے دیا ہے؟ ہم نے دیا۔ اللہ فرما رزقناکم، ہم نے دیا، مال بھی ہم نے دیا، جمال بھی ہم نے دیا، عزت بھی ہم نے دی، منصب بھی ہم نے دیا، سب کچھ ہم دے رہے ہیں تجھے۔ جب ہم دے رہے ہیں تو تیرا خرچ کرنے میں کیا گھس جائے گا؟ تو کہیں سے لایا ہوتا تو کوئی بات نہیں،
تو دلایا ہے نہیں، ٹھیک ہے تم نے تھوڑی بہت محنت کی لیکن اس محنت کے مقابلے میں ہم نے تجھے زیادہ دیا. تو اس لیے انسان کے اسی بخل کا علاج کرنے کے لگا کہتے ہیں مما رزقناک، ہم نے دیا اس میں سے دیا. بولے جبنی، اور پناہ مانگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بزدلی سے. الجبن کس کو کہتے ہیں؟ بزدلی. آج کا مسلمان سب سے بڑا بزدل. بزدلی کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان خود اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے بھی جد و جہد اور محنت. کوئی مار ہے تو مار کھاتا ہے. بولے کیوں؟ بولے اخلاق کا تقاضا ہے. کیا تقاضا ہے؟ اخلاق کا تقاضا ہے. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انسان اپنے گھر سے نکلے تو حضور نے دعا مانگی. کہا گھر سے نکلے تو دعا کرے بسم اللہ آمنت باللہ واعتصمت باللہ وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ اللهم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم علیہ او اجهل او یجهل علیہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا. جب انسان گھر سے نکلتا ہے تو دونوں خدشے ہوتے ہیں. ایک تو یہ بھی خدشہ ہوتا ہے کہ وہ کسی پر ظلم کرے، اور یہ بھی خدشہ ہوتا ہے کہ اس پر کوئی ظلم کرے. تو کہا کہ اللہ سے پناہ مانگ کر نکلے اللہم انی اعوذ بک ان اظلم او اظلم علیہ، کہ میں کسی پر ظلم کروں میں اس سے پناہ مانگتا ہوں، یا مجھ پر ظلم کیا جائے میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اسلام نہ تو ظالم بننے کی تعلیم دیتا ہے نہ مظلوم بننے کی تعلیم دیتا ہے. اپنا حق صحیح طریقے سے صحیح ڈھنگ سے لینا اسلام کو سکھاتا ہے. اس لیے اسلام ایسا کہ عیسائی لوگ کیا کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہم کو یہ سکھایا تھا کہ ایک گال کا مار تو دوسرا گال دے دو، ادھر بھی مار. جبکہ سب سے زیادہ ظلم دنیا میں انہوں نے کیا. دنیا میں عیسائیوں نے سب سے زیادہ قتل و غارت گیری کی آخری 100 سال میں. اور جب اپنی دعوت اور اپنا دین پھیلانے جاتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں. بولے عیسیٰ علیہ السلام نے بولا ہم اس پہ عمل کرتے ہیں. جبکہ کروڑوں انسانوں کی جان، اگر کروڑوں انسانوں کو روزی روٹی سے، جانوں سے محروم کرنے میں کس کا کردار ہے؟ انہی کا سب سے بڑا کردار. یہ بودھ لوگ وہ بھی کہتے ہیں کہ بدھا نے ہم کو یہ سکھایا ہے کہ کوئی مارے تو مار کھا لے. جبکہ برما کے مسلمانوں پر ظلم کون کر رہے ہیں؟ یہ بدھا ہی کر رہے ہیں. اس لیے اسلام اعتدال سکھاتا ہے. اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اعتدال سکھاتا ہے. اسلام ظالم بننے سے بھی بچانے کی تلقین کرتا ہے اور مظلوم بننے سے بچانے کیا کرتا ہے؟ تلقین کرتا ہے. تو وہ جبنی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بزدلی سے پناہ مانگی کہ انسان بزدل نہیں ہونا چاہیے. وغلع الدین، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی قرض کے بوجھ سے. غلع الدین کس کو کہتے ہیں؟ قرض کا بوجھ. اس لیے کہ قرض بہرحال بہت خطرناک چیز ہوتی ہے. انسان کسی سے قرض لیتا ہے، اسی لیے اسلام کی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ اپنا پاؤں اتنا ہی پھیلائے جتنی چادر ہے، یعنی اتنا ہی خرچ کرے جتنے کی اپنے اندر کیپیسٹی ہو، استعداد. آپ کے پاس ایسا معلوم ہے کہ میرے پاس 200 روپے ہیں تو آپ اتنا ہی خرچ کریں کہ 200 روپے میں آپ کی ضرورت کیا ہو جائے؟ پوری ہو. آپ کے پاس 200 روپے ہیں اور آپ خرچ کریں 1000 روپے تو کیا کرنا پڑے گا؟ قرض لینا پڑے گا، نہیں تو کسی کو چونا لگانا پڑے گا. کچھ بھی الٹی سلٹی بات کرا کے وہ بندہ بڑا پریشان حال ہے، ذرا اگر آپ کا تعاون ہو جائے تو بڑا کرم ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا پھر گھما پھرا کے کیا کرتا ہے. تو کسی کے سامنے، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ آدمی دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ. تو انسان کو دینے کا عادی بننا چاہیے، لوگوں کے جیب پر انسان کی نظر ہونی چاہیے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وغلع الدین وغلبۃ الرجال، اور رجال کے غلبے سے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی کہ مجھ پر کوئی آدمی حاوی ہو جائے، مجھ پر کوئی آدمی کیا ہو جائے؟ یعنی مجھ پر میرا بس نہ چلے اور کوئی اور اپنا بس مجھ پر چلانا کیا کر دے شروع کر. ہوتا ہے دنیا کے اندر میں کہ انسان کبھی کبھی کسی کے دباؤ میں آ کر کام کرتا ہے تو پھر انسان کو نہیں کرنے کے کام کیا کرنے پڑتے ہیں؟ تو اس لیے کہا کہ وغلبۃ الرجال ثم قدمنا خیبر. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ایک ڈائری میں لکھ کر روزانہ صبح میں اس کا انتظام کرنا چاہیے. ثم قدمنا خیبر، پھر ہم خیبر آئے. خیبر
یہودیوں کی آبادی تھی. فلما فتح اللہ علیہ الحصن، یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 200-250 کلومیٹر کے فاصلے پر خیبر ہے مدینہ منورہ سے. فلما فتح اللہ علیہ الحصن، جب اللہ رب العزت نے خیبر کے قلعے کو فتح کروا دیا، ذکر له جمال صفیہ بنت حیی بن اخطب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صفیہ بنت حیی بن اخطب کے جمال کا ذکر کیا گیا. وقد قتل زوجها وكانت عروسا، اور اس کا شوہر یہ مارا جا چکا تھا جنگ کے دوران. وكانت عروسا، اس حال میں کہ وہ کیا تھی، عروس یعنی وہ دلہن بنی ہوئی، یعنی بالکل اس کی شادی کی تیاری ہو چکی تھی. اور اس کا شوہر حضرت صفیہ کا جو شوہر تھا وہ مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہوئے کیا ہو گیا، مارا گیا. حیی بن اخطب یہ من بدامشۃ الیہود، یہود کے بڑے بڑے بدامشہ میں، بدماش کی جمع ہے بدامشہ، جمع مکسر. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ بہت تکلیف پہنچاتے تھے ان لوگوں میں سے تھا حیی ابن اخطب. جیسے ابو رافع تھا عیسائی، حضرت ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن عتیق، جن کا قصہ آپ نے پڑھا ہوگا، مشکات میں بھی پڑھا ہوگا اور بخاری میں بھی. عبداللہ بن عتیق نے جا کر اس کا کام تمام کیا. اوپر سوتا تھا، کیسا بھی کر کے چڑھ کر گئے اور اس کو مار کر آئے تھے. ان کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی. حضور کی خدمت میں آئے تو پلاسٹر کی بھی ضرورت نہیں پڑی، بغیر پلاسٹر کی کیا ہو گیا تھا، آپ کو اچھا ہو گیا. تو حضرت عبداللہ بن عتیق نے اس کا کام تمام کیا. دوسرا ایک بدماش تھا امام من ائمۃ البدامشہ. وہ کون تھا؟ جس کو محمد بن مسلمہ نے مارا تھا. وہ کون تھا؟ کعب بن اشرف. اور یہ حیی بن اخطب، یہ سب یہود کے بڑے بڑے سرغنہ یہود و نصارہ کے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی دشمنی رکھا کرتے تھے. اب اللہ کا بھی عجیب نظام، حیی بن اخطب کی بیٹی وہ کس کے نکاح میں آ رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ رہی ہے. اس کا شوہر مارا جا چکا تھا. فاصطفاها رسول اللہ لنفسه، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ دلہن بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے ان سے ہم نکاح کر لیتے ہیں. فخرج بها، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نکاحوں کے سلسلے میں جو باتیں کہی جاتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ سے کیوں نکاح کیا؟ آیا یہ جبرن نکاح تھا یا کیا تھا؟ اولا تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو وہ لوگ جنگ ہار چکے تھے، آپ اسے باندی بنا دیتے، مگر حضور نے سب سے پہلا احسان یہ کیا کہ اسے باندی نہیں بنائے. دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہ ان کے سب سے بڑے سردار کی بیٹی تھی، اگر آپ چاہتے تو کسی اور سے بھی اس کا نکاح کروا سکتے تھے، مگر مسلمانوں کے سردار کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر تھا. لہذا اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اس سے نکاح کیا. اس سے نکاح کی ایک وجہ یہ بھی کہ یہود جب دیکھیں گے کہ ہماری بیٹی سے آپ نے نکاح کیا ہے تو عداوت میں کمی ہے اور وہ لوگ اسلام کے قریب آئیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد جتنے بھی نکاح ہوئے، ان تمام کے تمام نکاحوں میں صرف اور صرف تبلیغ اور دعوت کے شامل تھے، صرف اور صرف تبلیغ اور دعوت کے شامل تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کہ خدیجہ تھی وہاں تک آپ نے کسی سے نکاح نہیں کیا. خدیجہ کے بعد آپ کا نکاح ہوا حضرت سودا سے، وہ بڑی عمر کی تھی. ان سے اس لیے حضور نے نکاح کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت فاطمہ، 4 بیٹیاں تھیں. تو ان کی پرورش کیونکہ حضور کے اوپر دعوت کی ذمہ داری تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پرورش صحیح طریقے سے کر سکے، اس وجہ سے آپ نے حضرت سودا سے نکاح کیا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد دوسرے سارے نکاح کیے، اور ان تمام کے تمام نکاحوں میں الگ الگ خاندانوں اور الگ الگ قبائل کی عورتوں سے حضور نے نکاح کیا. عائشہ سے نکاح کیا، وہ اللہ کے حکم پر نکاح کیا تاکہ حضور کی گھریلو زندگی کو امت تک پہنچایا جائے. تو عائشہ سے نکاح اللہ رب العزت نے اس لیے کہا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس میں کسی قسم کی کوئی کسر چھوڑی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کو امت کے سامنے کیا بیان کیا.
پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ سے نکاح کیا، تو وہ بھی اس لیے، اور اس کا فائدہ بھی ہوا کہ وہ جتنے بھی قبائل میں دشمنی اور عداوت میں شدت کی، وہ شدت کیا ہوئی؟ کم ہوئی. اور وہ اس لیے کہ وہ لوگ اپنے داماد کی عزت کرتے تھے. وہ لوگ اپنے داماد کیا کرتے تھے؟ عزت کرتے تھے. اب جب حضور نکاح کر لیتے تھے تو وہ حضور کو اپنا داماد سمجھتے تھے. اب آپ کے ساتھ جنگ کرنے کو اور قتال کرنے کو وہ پسند کرتے تھے نہیں. تو حضور کے ان نکاحوں کے پیچھے دعوت کے ساتھ ساتھ امن اور امان کو قائم کرنا بھی مقصود تھا. امن و امان کو قائم کرنا بھی کیا تھا؟ مقصود تھا. علیاذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش اور شہوت کے لیے کوئی نکاح نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف انسانیت کی غرض سے یا دعوت کی غرض سے نکاح کیے. اس لیے کہ مستشرقین اور مستشرقین کو دیکھا دیکھی منکرین اور منکرین کو دیکھا دیکھی عصرانیین، جس کو ماڈرن لوگ کہتے ہیں، یہ عام طور پر ان چیزوں کو بہت زیادہ اچھالتے رہتے ہیں. اس وجہ سے ان چیزوں کے سلسلے میں ہمیں موٹی موٹی باتوں کا ہمارے ذہن میں ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. تو فرماتے ہیں کہ فاصطفاها رسول الله لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء، یہاں تک کہ ہم سد الصهباء پر پہنچے. یعنی ایک جگہ کا نام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حل ان سے نکاح کیا. فبنا بها، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب زحاق ان کے ساتھ گزاری. ثم صنع حیثا فی نطع صغیر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیث بنایا. یہ حیث وہاں کا ایک کھانا ہوتا تھا. کیسے بنتا تھا اس کے سلسلے میں دو باتیں بیان کی جاتی ہیں. بعض حضرات کا کہنا ہے کہ حیث یہ حلوے کی طرح کوئی میٹھی چیز ہوا کرتی تھی. چنا ہوتا تھا، اس چنے کے اندر میں شکر کو چنے کے آٹے میں ملا دیا جاتا تھا اور پھر اسے ابال دیا جاتا تھا تو اس کو کھایا جاتا ہے، اسے حیث کہتے ہیں. بعض نے کہا کہ چنا ہوتا تھا، اس میں کچھ مرچ وغیرہ مسالے وغیرہ ڈال دیے جاتے تھے، اور جس کو آج کل کے ہمارے عرب لوگوں کے یہاں پر اس کو حمص کہتے ہیں، آج بھی ملتا ہے وہاں پر. تو وہ بنوایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی نطع صغیر، اس میں چمڑے کی ایک چھوٹے سے برتن، نطع کہتے ہیں چمڑے سے بنا ہوا برتن. ثم قال رسول اللہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آلی من حولک، حضور نے کہا حضرت انس سے کہ بھئی جتنے بھی لوگ ہیں آزو بازو میں قریب میں ان کو سب کو بلا لو کہ بھائیو دوستو بزرگوں ولیمے کے لیے آ جاؤ. فکانت تلک ولیمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا حضرت صفیہ سے نکاح کا. حضور نے یہ ولیمہ کیا، چھوٹے سے برتن کے اندر میں ایک سالن بنایا اور لوگوں کو بلا کر کہا کہ کھا لو. سب کو بھی نہیں جمع کیا، اس لیے کہ خیبر میں تو بہت بڑا لشکر تھا تو سب کو بھی نہیں جمع کیا. مختصر، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں تو کسی صحابی کو کہتے تو 10-20 اونٹ ذبح کر دو، کسی کو کہتے تو 25-50 بکرے ذبح کر دو. جو آپ پر جان قربان کر سکتے تھے، کیا وہ اپنی چیزوں کو نہیں قربان کر سکتے تھے؟ لیکن حضور اپنی امت کو سکھانا چاہتے تھے. افضل النکاح ایسرها مؤونہ، کہ بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچہ. کروڑوں روپے والا نکاح نہیں، لاکھوں روپے والا نکاح نہیں. جیسے آج ہمارے یہاں پر شہروں کے اندر میں اور اب آہستہ آہستہ دیہاتوں میں بھی اس کا کیا ہونے لگا ہے؟ رواج ہونے لگا ہے کہ نکاح میں پورے گاؤں کو دعوت دینا ضروری ہے. بیچارے کے کھانے کے خود کے پاپے ہوتے ہیں اور وہ سب کو دعوت دیتا بیٹھے. افضل النکاح ایسرها مؤونہ، حضور نے بالکل کم، حالانکہ کر سکتے تھے پھر بھی نہیں کیا. ابھی بہت سارے لوگ بڑا کرتے ہیں، اس کے بعد کیا بولتے ہیں؟ حیثیت ہے نا، اللہ نے دیا ہے مولانا تو کرے تو کیا ہے بھیا دوسری جگہ خرچ کر دے، ہم افا یہاں پر کیوں خرچ کرتا ہے؟ تو اس لیے نکاح کے سلسلے میں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں بیان کیا جاتا ہے کہ جس معاشرے میں نکاح جتنا آسان اس معاشرے میں زنا کم ہوتا ہے، اور جس معاشرے میں نکاح مشکل ہو جاتا ہے اس معاشرے کے اندر میں زنا بڑھ جاتا ہے. کیوں کہ انسان کے ساتھ اس کی خواہش لگی ہوئی. جب اس کی خواہش آسانی کے ساتھ حلال راستے سے نہیں پوری ہوگی تو کیسے پوری کرے گا؟ وہ حرام راستے سے پورا کرے گا. اس لیے نکاحوں کے سلسلے میں استطاعت کے باوجود بھی ہمارے یہاں پر دو طرح سے، ایک تو لڑکی والوں سے عام طور پر آپ نے یو پی، بہار، بنگال ان علاقوں کے اندر میں کیا لیتے ہیں؟ وہ جہیز کیا بولتے ہیں،
علت ہے، جہیز ہے، وہ لیتے ہیں کہ بھئی آپ کی بیٹی سے ہم نکاح کریں گے، ہم کو اسکوٹر چاہیے، ہم کو گاڑی چاہیے. شریعت میں اسی کوئی گنجائش نہیں. شریعت نے یہ کہا ہے کہ عورت کو مہر دیا جائے. ابھی امت میں اتنی جہالت ہے. ابھی میں سنیچر کو ایک جگہ نکاح پڑھانے گیا، یعنی جہالت دیکھو امت میں. تو جب پوچھنے لگا کہ بھئی وکیل کون ہے؟ کہا یہ وکیل. گواہ کون ہے؟ کہا یہ گواہ. تو میں نے کہا لڑکی نے اجازت دی؟ تو وہ گواہ بولتا ہے نہیں ابھی تو پوچھا نہیں بولے. پھر ان کو سمجھایا کہ بھیا پہلے وہاں پوچھ کر آؤ، لڑکی سے اجازت لے کر آؤ، وکیل پوچھے اور یہ دونوں گواہ سنے اس کے بعد. تو بولے نکاح کے بعد چلے جائیں گے. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ میں نے کہا بھائی مہر کتنا؟ تو وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھا کتنا مہر دینے کا. تو پھر وہ ایک بولتا ہے 786 دے دو. بولے تو پھر میں نے کہا بھائی اگر آپ کی حیثیت ہے تو مہر فاطمی دو، اور مہر فاطمی نہیں تو ہمارے زمانے کے اعتبار سے کم 3 تولہ سونا اور 3 تولہ چاندی، 3.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر تو مہر ضروری ہے. میں نے کہا 1 گرام 70 روپے کا ہے تو 10 گرام کتنے کا ہوا؟ 700 روپے کا. تو 1 تولہ 750 روپے کا ہے تو 786 روپے کیسے ہوگا؟ تو کم سے کم 2200 سے 2300 روپے کم سے کم ہونے چاہیے. وہی معلوم نہیں کسی کو، وہ بھی کسی کو معلوم نہیں کہ بھئی کم سے کم مہر کی مقدار آج کے زمانے کے اعتبار سے اس دن کے چاندی کی جو قیمت ہے اس کا 33 گرام یعنی 3 تولہ اور پاؤ، اتنا اس کی جو قیمت ہے اس کے برابر احناف کے یہاں پر ہونا کیا ہے؟ ضروری. تو اتنا تو کم سے کم ہونا چاہیے. وہ بھی نہیں معلوم. اب کتنے موٹے موٹے مسائل لیکن نہیں معلوم امت کو. ایسی جہالت کی شکار ہے. پھر بولتے ہم کو پڑے گی نا کیا ہوتا ہے. کم سے کم آدمی کو یہ تو پتا ہونا چاہیے کہ بھئی جو عمل ہم کرنے جا رہے ہیں مولانا آ رہا ہے وہ پوچھے گا کہ کچھ پڑھی نہیں. بولے مولانا سکھائیں گے نا سب. مولانا کو بلائے کیوں؟ پہلے سے سیکھ لیا تو مولانا کا آگے فائدہ کیا. تو عجیب امت جہالت کا شکار. کچھ نہیں، نہ تجارت کے مسائل کا علم، نہ نکاح کے مسائل کا علم، کسی چیز کا علم نہیں. تو اس لیے پھر میں نے جب کہا کہ مہر فاطمی کتنے کا ہوتا ہے، میں نے کہا میں یہی داؤ لکھتا بولتا ہوں. پھر اس کے بعد میں نے حساب نکالا تو میں نے کہا کہ آج کے حساب سے 95,000 روپے مہر فاطمی ہوتا ہے. اتنا ہوتا ہے 1 کلو 1.5 کلو سے کچھ اوپر چاندی، یہ مہر فاطمی کی مقدار ہوتی ہے 1.5 کلو سے اوپر. اور میں نے کہا کہ آپ آج کے حساب سے تقریباً 95,000 روپے ہوتا ہے. آپ کو اگر دلہا دے سکتا ہے تو وہ دلہا کو کیا سوچتا ہے؟ بولے مولانا ایک مسئلہ پوچھنے کا. میں نے کہا ٹھیک ہے داؤ لکھتا بھول ہی گئے گا، پوچھ لیتے تو بھی لوگ پوچھنے گئے. تو بولے وہ 2 رکعت جو پڑھتے، بولے میاں بیوی تو وہ جماعت سے پڑھنے کی. کہانی نہیں سنا رہا ہوں، یہ گرم گرم واقعہ پیش آتی ہے. جماعت کے ساتھ نماز جو ہوتی ہے نا وہ فرض نماز پڑھی ہے. رمضان میں تراویح پڑھی جاتی ہے، دوسری کوئی نفل نماز جماعت سے پڑھی جاتی ہے. تیرے کو تو عدد پڑھنے کا ہے، اس کو عدد پڑھنے کا. ابھی ویسے بھی تیری امامت شروع ہی ہے، ابھی آگے دیکھ کے پتا چلے گا کہ تو امام بنتا ہے کہ وہ امام بنتا ہے. تو یہ سب کام کس کا ہے؟ مسجد میں امامت کرنے والے کا، مکتب پڑھانے والے کے سارے کام. لیکن امام صاحب آتے نماز پڑھاتے اور نماز پڑھا کے سلام پھر کیا ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. جس ملک میں اتنے سارے مدارس ہیں، اتنے مکاتب چلتے ہیں، اس ملک میں اگر مسلمانوں کا یہ حال ہے تو جہاں پر کچھ نہیں ہوگا وہاں کیا حال ہے.
بڑا افسوس ہوتا ہے. بہرحال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آدم من حولك فكانت تلك وليمة رسول الله على صفية. یہ حضور کا ولیمہ تھا صفیہ کے ساتھ جب آپ نے نکاح کیا. ثم خرجنا الى المدینہ، پھر ہم مدینہ کی طرف چلتے. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة. میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو اپنے پیچھے ایک چادر ڈال کر کیا دیا تھا، بٹھا دیا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پردہ کرا کر پیچھے اپنے ہی پیچھے بٹھا دیا. ثم يجلس عند بعيره. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بیان کر رہے ہیں انس بن مالک. ثم يجلس عند بعيره کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے پاس بیٹھتے تھے. فيضع ركبته. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رکبہ رکھتے تھے، اپنا گھٹنا رکھتے تھے. فَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا. حضرت صفیہ اس پر پاؤں رکھتی تھی. حَتَّى تَرْكَبْ. اور پاؤں رکھ کر اس پر کیا ہو جاتی تھی؟ سوار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم خیرکم لأہلکم وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي. حضور نے عمل کر کر بتایا. فَسِرْنَا حَتَّى أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ. ہم لوگ چل پڑے یہاں تک کہ ہم مدینہ کے قریب پہنچ گئے. نظر الى احد. حضور کی نظر احد پہاڑی پر پڑی. قال هذا جبل يحبنا ونحبه. پہاڑ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اور وہ ہم سے محبت کرتا ہے. ثم نظر الى المدینہ. پھر حضور نے مدینہ کی طرف دیکھا. فقال اللهم انی احرم ما بین لابتیها. کہ میں اس پہاڑ کے دونوں پہاڑوں کے درمیان مدینہ کے ایک طرف جبل بنی قیس اور دوسری طرف ایک اور جبل ہے، وہ دونوں کالے پہاڑ. کالے پہاڑوں کو کہا جاتا ہے لابتئی. ایسے پہاڑ جو کالے کنکری والے ہو اور کالے رنگ کے ہو اس کو لابت کہا جاتا ہے. بین لابت بمثل ما حرم ابراہیم. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں اس کے لیے حدود حرم متعین. اللهم بارک لهم في مدهم وصاعهم. اے اللہ اہل مدینہ کے مد اور ان کے صاع میں یعنی ان کی تجارت اور ان کی زراعت اور ان کے اسباب رزق میں برکت عطا فرما. اس کو ہم مدهم وصاعهم ترجمہ کر سکتے ہیں ان کے اسباب رزق میں، یعنی رزق کے جتنے بھی وسائل اور اسباب ہو سکتے ہیں ان سب میں کیا عطا فرما، برکت عطا فرما. باب ركوب البحر. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد بن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن انس بن مالك رضي الله عنه قال حدثني ام حرام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما في بيتها فاستيقظ وهو يضحك. قالت يا رسول الله ما يضحكك؟ قال عجبت من قوم من امتي يركبون البحر كالملوك على الاسره. فقلت يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم. قال انت منهم يعني. ثم نام فاستيقظ وهو يضحك فقال مثل ذلك مرتين او ثلاثا. قلت يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم. فيقول انت من الاولين. فتزوج بها عبادة بن الصامت رضي الله عنه فخرج بها الى الغزو. فلما رجعت قربت دابة لتركبها فوقعت فاندقت عنقها. تو یہ روایت اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کے سواری کے سلسلے میں بیان کیا تھا کہ وہ جہاد کریں گے سمندر پر. باب من استعان بالضعفاء والصالحین فی الحرب. یہ باب کمزور اور صالحین کے جنگ کے میدان میں مدد کرنے کی بیان. وقال ابن عباس اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اخبرنی ابو سفیان قال لي قیصر سألتك اشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم فزعمت ضعفاؤهم وهم اتباع رسول الله. تفصیل کے ساتھ آپ نے اس کو شروع کتاب کے اندر میں پڑھ لیا ہوگا کہ ابو سفیان کہتے ہیں کہ قیصر نے مجھ سے سوال کیا کہ اشراف الناس نے ان کی پیروی کی ہے یا ضعفاء الناس نے، یعنی معاشرے میں جو سردار قسم کے لوگ ہیں انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا ہے، یا ان لوگوں نے جو معاشرے کے اندر میں سرداری کی حیثیت رکھتے ہیں نہیں کمزور ہے معیشت کے اعتبار سے. فزعمت ضعفاؤهم. تو میں نے کہا کہ وہ کمزوروں نے وهم اتباع الرسل. اور تو اس نے قیصر نے اس موقع پر کہا تھا کہ بھئی اتباع الرسل عام طور پر کون ہوتے ہیں؟ ضعفاء ہی ہوا کرتے ہیں. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا محمد بن طلحة عن طلحة عن مصعب بن سعد قال رأى سعد أن له فضلا على من دونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. امام بخاری اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ رأى سعد أن له فضلا. مصعب بن سعد ان کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد کے دل میں ایک دن یہ بات آئی کہ دوسروں سے تو بہتر ہے، اس سے بڑے بہادر تھے، مالدار بھی تھے، تو بہت ساری ایسی خصوصیتیں ان میں کیا تھی، جماعت صاحب علم بھی تھے، سب کچھ تھا. تو ان کے دل میں یہ بات آئی. تو فرماتے ہیں رأى سعد
سعد نے دل میں سوچا ان له فضلا على من دونه کہ ان کے علاوہ جو لوگ ہیں ان پر ان کو فضیلت حاصل ہے، یعنی ان سے تو بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی دلی کیفیت کا کیا ہو گیا؟ علم ہو گیا۔ حضور نے سمجھ لیا کہ سعد بن وقاص کے دل کے اندر میں غلط خیال چل رہا ہے، یہ نہیں آنا چاہیے۔ حضور نے فوراً کہا هل تنصرون وترزقون بضعفائكم، کہ تم مدد کیے جاتے ہو اپنے کمزوروں کی وجہ سے۔ کیا مطلب کہ انسان اپنی صلاحیت پر اور انسان اپنے مال پر اور اپنے ظاہری اسباب کے اوپر بھی بھروسہ نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ تمہارے جو کمزور ہیں ان کمزوروں کی جب تم مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو معاشرے میں مواخات، بھائی چارگی، معاشرے میں کمزور طبقے کی مدد کرنا، اس کو سکھانے کے لیے حضور نے کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک تیر سے دو شکار کیا۔ ایک تو حضرت سعد بن ابی وقاص کو اور ان کے ذریعے سے پوری امت کو، اچھا ہوا سعد بن ابی وقاص کے دل میں بھی یہ بات آئی تاکہ کم سے کم ہم کو تو پتہ چلا۔ تو حضرت سعد بن وقاص کے دل میں یہ بات آئی تو حضور نے امت کے ہر اس آدمی کو جو علم رکھتا ہو، جو مان رکھتا ہو، جو صاحب حیثیت ہو، جو شجاعت اور بہادری یا کسی بھی قسم کی صلاحیت رکھتا ہو، وہ کبھی یہ نہ سوچے کہ سب کچھ میں اپنے بلبوتے پر۔ کہا نہیں، حضور نے کہا کہ تمہارے اندر صلاحیت ہے مگر اس صلاحیت کو صرف اپنے بلبوتے پر مت سمجھو۔ کہا کیوں؟ کہا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس صلاحیت کا استمرار اور بقا یہ اللہ اسے مضمر کر دیتا ہے کمزوروں کی مدد کے ساتھ۔ کمزوروں کی مدد کہ جب تم دیکھو گے کہ ایک شخص ہے یہ بیچارہ کمزور ہے، تم اس کی مدد کرو گے تو اس کی مدد کرنے سے اللہ تمہاری اس صلاحیت کو برقرار رکھے گا اور اس میں نافعیت ڈالے گا۔ لیکن اگر تم اس پر بھروسہ کر بیٹھو گے تو اب اس سے دونوں چیزیں ہو گئی، ایک تو جس کے دل میں کبر اور فخر آ سکتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور دوسرا معاشرے کے کمزور طبقے کی رعایت ہو گئی، اس لیے کہ جو اعلیٰ طبقہ ہے اس کے دل کے اندر میں کمزور لوگوں کے سلسلے میں ہمدردی آ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اپنے صحابہ کا حل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم، تم نہیں مدد کیے جاتے ہو مگر اپنے کمزوروں کا رزق بھی ملتا ہے۔ اسی طرح کا واقعہ، ایک اور واقعہ احادیث کی کتابوں کے اندر میں آتا ہے کہ ایک صحابی دن بھر کام کرتے تھے اور ان کے دوسرے بھائی تھے وہ کیا تھے؟ معذور تھے، وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، حضور میں صبح سے نکلتا ہوں شام تک کے اتنی محنت کرتا ہوں، کما کے لاتا ہوں اور یہ بھائی صاحب بیٹھے بیٹھے کرتے ہیں۔ آپ اللہ علیہ وسلم کہ حل تنصرون الا بضعفائكم، کہا تم اس کو کھلا رہے ہو، تم ایسا سمجھتے ہو، تم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو گھر بیٹھے کھا رہا ہے، کچھ نہیں کر رہا ہے، لیکن تم جو کما کے آ رہے ہو اس کمائی میں برکت اس کی برکت سے ہے، اس کمائی کے اندر میں خیر اس کی وجہ سے آئے گی، تمہارے لیے اللہ رزق کے راستے کو آسان کر دے گا اس کی وجہ سے۔ اسی لیے سرمایہ دارانہ نظام اور اسلامی نظام معیشت میں، اکنامی کے اندر میں یہی سب سے بڑا فرق ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام میں جو کچھ مال ہے وہ انٹرپرینر کو ملتا ہے یا زمین والے کو ملتا ہے یا سرمایہ والے کو سود ملتا ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ نہیں، سرمایہ والے کو سود نہیں بلکہ جو کمزور لوگ ہیں ان کو زکوٰۃ اور صدقہ ملتا ہے، اس کو کہتے ہیں نصرت الضعفاء۔ تو یہ دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب ایسی تعلیم دیتا نہیں۔